إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام ترین تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس رب کائنات نے ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ لاکھوں درود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر برائی والا راستہ دکھایا اور ہر برائی اور شر والے راستے سے باخبر کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک اہم ترین دعا جو ہم تقریباً روزانہ پڑھتے ہیں، دعائے قنوت وتر، یہ بڑی اہم ترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وتر وہ بھی بڑی اہم ترین عبادت ہے، اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو آخری نماز بنانا چاہیے۔ وتر کے اندر ہم نے کون سی دعا کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع ہے۔ وتر سے متعلق ایک دعا جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، ویسے تو مختلف دعائیں ہیں لیکن جو ایک بڑی اہم ترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی تھی اور کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ میں وتر کے اندر پڑھوں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور ایک روایت کے اندر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آتا ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر میں وصلی اللہ علی النبی یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو دعا ہے بڑی عظیم ترین ہے، بڑی اس کے اندر مختلف بہترین معانی اس کے اندر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، بڑی اہم ترین دعا، اس کا معنی کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، میری رہنمائی فرما، جس طرح تو نے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے ان میں اللہ مجھے بھی شامل فرما لے۔ ہدایت، جس بندے کو اس دنیا کے اندر ہدایت نصیب ہو جائے وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تقریباً فرض نمازوں کے اندر 17 مرتبہ تقریباً ہم یہ دعا ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، دکھا دے اور اسے ہمیں موت تک اس کے پر ثابت قدم رکھ۔ یہ ہدایت ہے، ہدایت تامہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت عطا فرمائی ہے، جو ہدایت عامہ ہے، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خیر کی اور اس کی شر کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ جو ہدایت خاصہ ہے، جو توفیق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، یہ ہدایت صرف خاص لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اور ہدایت کے اندر ایک چیز یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت، جو ہدایت توفیق ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بڑی محبت رکھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کسی طرح یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نصیب نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہدایت توفیق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے عافیت میں رکھ، اے اللہ مجھے عافیت دے
فی من عافیت، جس طرح تو نے بہت سارے لوگوں کو عافیت میں رکھا ہے اس کے اندر مجھے شامل فرما رہے۔ اور عافیت بھی میرے بھائیوں یقین کے بعد سب سے بہترین دعا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عباس صلی اللہ عافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ آئے، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دے جس کے ذریعے میں نفع حاصل کر سکوں، فائدہ حاصل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو۔ تو عافیت بھی انسان کو اگر مل جائے تو وہ انسان کامیاب انسان ہے، اس کی دنیا اور آخرت بہترین ہو جاتی ہے، اور یہ بہترین افضل دعاؤں کے اندر سے ہے۔ اس لیے صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، کیونکہ یہ بڑی اہم ترین دعا ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اے اللہ مجھے دوست بنا لے، اے اللہ میرا دوست بن جا جس طرح تو دوسرے لوگوں کا دوست بن گیا ہے۔ فی من تولیت، یہ دوستی ایک خاص دوستی ہوا کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس کا اللہ تعالیٰ دوست بن جائے سبحان اللہ، اس کے سارے کام آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ غالب رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی رہتی ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا سپرد اپنے ذمہ لے لیتا ہے، سارے معاملات اس کے حل کرتا رہتا ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ میرے لیے برکت عطا فرما، فی ما اعطیت، جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی عطا فرمائی ہے، ہر چیز کے اندر سبحان اللہ، اے اللہ وبارک لی فی ما اعطیت، جو بھی کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما دے، میرے جسم کے اندر، میرے علم کے اندر، میری اولاد کے اندر، میرے گھر بار کے اندر، میری گاڑی کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور جس چیز کے اندر برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیں وہ تھوڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ کر دیتا ہے، اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے برکت کی دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنی چاہیے۔ اور برکت جو ہے اصل میں برکہ سے ہے، برکہ کہتے ہیں جو جس جگہ پر پانی جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، جیسے سوئمنگ پول ہے اس کے اندر ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے تو بہت سارا پانی ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی خیر کثیر انسان کو مل جائے، بہت سارے کم وقت کے اندر انسان کو بہت ساری چیزیں کرنا نصیب ہو جاتی ہیں، اس کے وقت کے اندر اور اس کے علم کے اندر، اس کے بدن کے اندر، اس کے علم کے اندر، ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ استعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکت عطا فرمائے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ جو تو فیصلہ فرماتا ہے، دنیا کے اندر تیرے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے شر سے، اس کی برائی سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ سبحان اللہ، دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سارے کونی فیصلے فرماتا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی ہوائیں چل گئی، بارشیں ہو گئی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ جو تو نے فیصلہ صادر فرمایا ہے اس کے اندر جو برائی ہے اللہ اس سے مجھے محفوظ فرما لے، کیونکہ جو انسان صبر نہیں کر پائے گا تو اس کی برائی کے اندر آ جائے گا، تو اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یہاں پر اعتراف ہے کہ اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے پر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، تیرے پر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، ساری مخلوقات ہے تیری اور زیر تحت ہے، سارے حکم کی زیر تحت ہے، تو یہ جتنے بھی اللہ تو فیصلہ فرماتا ہے تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی تیرے اوپر فیصلہ نہیں فرما سکتا، تیرا فیصلہ ہر فیصلے کے اوپر غالب ہے۔ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ
جس کو تو دوست بنا لے، جس کا تو والی بن جائے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ عزت دار رہے گا، کیونکہ تو نے اس کو دوست بنا لیا ہے، تو نے اس کو دوست جان لیا ہے، تو وہ ہمیشہ کا ہمیشہ عزت دار رہے گا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور اللہ جسے تو دشمن جان لے اور جسے تو تیری دشمنی ہو جائے تو پھر وہ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس انسان کے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی دشمنی نصیب ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا دشمن بن جائے تو سبحان اللہ وہ انسان کبھی عزت دنیا کے اندر نہیں پا سکتا، نہ آخرت کے اندر نہ ہی دنیا کے اندر۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تبارکت ربنا وتعالی، تبارکت ربنا، اے ہمارے رب تو تیری ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یہ صفت ذاتیہ بھی ہے اور فعلیہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر برکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وتعالیت، اللہ تو بلند و بالا ہے، تیری ذات بھی بلند و بالا ہے اور تیرا علم بھی بلند و بالا ہے، اور تو اپنے امر کے لحاظ سے بھی اپنے تمام مخلوقات کے اوپر غالب ہے، اور تیری شان اور مقام وہ بھی بلند ہے، تو ہر لحاظ سے اے اللہ بلند ہے۔ وتعالیت، تو سبحان اللہ یہ دعا اگر ہم دیکھیں تو بڑی عظیم ترین دعا ہے، اور اس دعا کو غور و فکر کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ دعا ہماری قبول ہو جائے تو سبحان اللہ ہمارے ساری دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے آخر میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا بھی جو علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جو مسند احمد کے اندر بھی ہے اور سنن اربعہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، تو یہ حدیث بھی موجود ہے، یہ بھی انسان کو وطر کے اندر پڑھنی چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کر سکتا ہے انسان۔ اور دوسری بھی دعا ہیں جو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اور اس طرح آگے پوری روایت ہے۔ تو یہ دعا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہری الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ثابت ہے، تو ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو قنوت نازلہ کے اندر پڑھا ہو، کیونکہ الفاظ سے یہی ظاہر ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ دعا ہم قنوت وطر کی جو دعا ہے ہم رکوع سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرات کرنے کے بعد جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے اور دعا کوئی بھی سورت پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تکبیر کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رکوع کرنے کے بعد بھی، یعنی جب رکوع سے سر اٹھائیں گے پھر اس کے بعد بھی یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہی طرح صحابہ کرام سے ثابت ہے، رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی، ہاتھ اٹھا کر بھی اور ہاتھ کے اٹھائے بغیر بھی ثابت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وطر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔